ہم ایسے لوگوں کا انتخاب کریں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے قریب ہوں، جو ہدایت کے راستے پر، قرآن کے راستے کے قریب ہوں، دین اسلام کے قریب ہوں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے ہمیں فائدہ ہوگا اور ہماری دنیا اور قبر اور آخرت کی زندگی اچھی ہوگی۔ دنیا میں جو انسان جس سے محبت کرے گا کل اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ خواتین کی اکثر شکایات یہ آتی ہیں کہ ہمارے ارد گرد کا ماحول ٹھیک نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ غلط قسم کی خواتین سے رشتہ داروں میں بالکل قطع تعلق ہی کر دی جائے۔ اپنی دوستی، اپنی محبت، اپنا تعلق، اپنا زیادہ اٹھنا بیٹھنا اور اپنی خوشی غمی کے معاملات، وہ اچھی صحبت، اچھی جی توجہ کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بڑا اہم خاص پوائنٹ ہے ہماری تربیت کے لیے کہ ہماری دوستی، محبت، ہمارا خاص لگاؤ وہ اچھے لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہو۔ ڈانس کرنے والے، میوزک بجانے والے، دنیا کی باتیں ہر وقت دنیا کی بھاگ دوڑ کے پیچھے بھاگنے والے لوگوں کے ساتھ ہماری دوستی، ہمارے تعلقات ہوں گے، ہم ان سے وہی سیکھیں گے۔ رہی بات کہ جو عمومی معاشرے میں کہیں گے کہ جو برے لوگ ہیں وہ پھر کدھر جائیں گے، ان لوگوں کے لیے بھی یہی ہے، وہ ملیں تو ان کو کہیں کہ فلاں اچھا انسان ہے، آپ ان کی صحبت میں جایا کریں، فلاں عالم ہیں، فلاں اللہ والے ہیں، آپ ان کی صحبت میں جایا کریں، ان سے سیکھا کریں، وہ آپ کو بہتر رہنمائی کریں گے۔ ہم جو کمزور لوگ ہیں، یعنی اعمال، اخلاق اور تعلق مع اللہ میں جو کمزور لوگ ہیں، ہم ان لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں گے، ان کے اوپر اثرات ہمارے پر پڑیں گے۔ پکی ٹھکی بات، بہت زیادہ اس کے ہم نے 20 دفعہ زندگی میں تجربہ کیا کہ جن کا اندر ایمان کمزور ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کمزور ہوتا ہے، وہ جب عمومی لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کے اوپر وہ اثرات پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی دوستی اچھے لوگوں میں، دین والے لوگوں میں، جیسے خواتین ہیں، آپ پردے والی خواتین کو پسند کریں، ان کے ساتھ تعلق رکھیں، ان سے نمبر لیں، ان کے ساتھ گپ شپ رکھیں، ان کے ساتھ جس کے ساتھ مزاج مل رہا ہے، جو دین پسند خواتین ہیں، جو قرآن کو، دین اسلام کو سینے کے ساتھ لگانے والی، جن کو زندگی کا مقصد پتا ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہم اٹھیں بیٹھیں گے، ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھیں گے، تو وہیں سے ہماری دوستی پھر اچھے لوگوں کے ساتھ ہو جائے گی۔ جب ہمیں اس چیز کی سمجھ ہوگی تو اب ہم بچوں کے حوالے سے ہمیں سمجھایا گیا کہ بچوں کے دوست اچھے ہونے چاہیے۔ اگر بعض خاندانوں میں، بعض فیملیز میں ایسا ہوتا ہے کہ بچے گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں سیف کا ایک مذاق بنا ہوا ہے، مذاق سے مراد سارے اس کو چھیڑتے رہتے ہیں۔ ایک مدرسے میں ہم نے اسے داخل کروایا تو اس کو مسئلہ تھا کہ بھائی مجھے رہائشی مدرسے میں نہیں پڑھنا، صبح جاؤں شام کو۔ ہم نے کہا نہیں، مدرسے میں رہ کے آپ کو اس زندگی کی بھی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے کہ مدارس کی کیا ترتیب ہوتی ہے، رات کیسے سویا جاتا ہے، صبح کس وقت اٹھ کے تہجد پڑھ کے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، جو چھٹیوں کا جو وقت ہے یہ آپ مدرسے میں گزاریں گے۔ اس نے احتجاج کیا تو ہم نے اس کے احتجاج کو قبول نہیں کیا، سمجھایا بجھایا، زور لگایا کہ بھائی آپ نے رہنا ہے۔ تو اس نے ایک بڑا زبردست بہانہ کیا، اس نے کہا کہ وہاں قاری صاحب گالیاں نکالتے۔ شکر الحمدللہ ہم نے اپنے بچوں کو اس بات کی کوشش کی کہ نہ بچوں کے ساتھ جھوٹے وعدے کیے جائیں، جھوٹی باتیں کی جو میں بازار جا رہا ہوں، میں یہ لے آؤں گا وہ لے آؤں گا جان چھڑانے کے لیے، نہیں۔ ایسی جھوٹی بات کی طرف اس فقیر کی طرف سے کوشش یہی رہی ہے کہ ایسی کوئی جھوٹی بات بچے کے ساتھ نہ کی جائے۔ اور اسی طرح گالم گلوچ، ہمارے بچے جب ادھر ادھر کسی گھر میں گئے، وہاں زندگی میں پہلی دفعہ انہوں نے گالی سنی تو اس نے واپس اس نے کہا قاری صاحب گالیاں دیتے۔ تو میں نے کہا کیا گالی دی ہے؟ کہتے بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بے شرم، شرم نہیں آتی ہے۔ تو میں نے کہا وہ بے شرمی والے کام کرتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، قرآن سامنے رکھ کے باتیں کرتے ہیں، تو یہ بے شرمی والی بات ہے، تو یہ کون سی گالی ہے؟ تو کہتا ہے کہ بابا آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ گالیاں نہ دیا کرو، یہ والی گالی ہوتی ہے۔ تو کسی بچے کی شاید موقع پہ کسی بچے سے اس نے سنا تو میں نے اس کو سمجھایا۔ تو یعنی بعض گھرانے ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں بچے ماں باپ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ جب ماں باپ گالیاں دے رہے ہوں گے تو آگے بچے بھی
دادا دادی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ماں باپ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے یہاں تک دیکھنے سننے میں آیا کہ دادا چچا ماموں گالیاں سکھا رہے ہیں کہ اس کو یہ گالی دو، اس کو یہ گالی دو، اس کو یہ گالی دو۔ پیچھے اسی طرح کسی کے ہاں معاملہ سامنے، ایک چھوٹی بچی 2.5-3 سال کی بچی، اس سے اس کے قریبی جو عزیز ہیں، بچی کے بڑے رشتہ دار جو فیملی میں گھر میں بڑے ہوتے ہیں، وہ باقاعدہ اس کو یہ گالی دو، اس کو یہ تھپڑ مارو، اس کو یہ والی گالی دو۔ اور جب ان کو کہا گیا کہ آپ یہ گالی نہ سیکھیں، کہتے نہیں، بچے کے منہ سے گالی سن کے مزہ آ رہا ہے۔ یہ حقیقی بات واقعہ سنا رہا ہوں۔ ایک ایسے لوگ جو نماز روزہ کرتے ہیں، یعنی بظاہر معاشرے میں ایک اچھے لوگ کہلائے جاتے ہیں، تو جب ایسے گھرانوں میں جہاں پر بڑے لوگوں کی یہ حالت ہوگی، ظاہر ہے یہ کیا، یہ بڑوں کی تربیت، یہ جو بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری تربیت ہمارے لیے بڑی ضروری ہے، یہ چیز ہے کہ ایک بندے کی داڑھی کے بال سفید ہو گئے اور اس نے ایک عمر گزار لی، وہ ابھی بھی بچوں کو خود گالی کہہ کے وہ انجوائے کر رہا ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ گالی کتنا بڑا گناہ ہے۔ گالی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیونکہ ہمارے انجوائمنٹ کی چیز ہے نا، ہم اتنے معاشرتی طور پر، دینی طور پر، اخلاقی طور پر اتنے گر چکے ہیں کہ ہم گالی کو انجوائمنٹ کی چیز لیتے اور اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، بڑا مزہ لے رہے ہوتے ہیں۔ تو پلیز وہی بات ہم ساری دنیا کو تو نہیں سکھا سکتے، کم از کم ہم سب لوگ اگر نیت ارادہ کر لیں کہ ہم گالی نہیں دیں گے، نہ خود ایک دوسرے کو گالی دیں گے، نہ دوست احباب کو، رشتہ داروں کو، نہ بچوں کو، اور اس سے بڑی زیادتی بچوں کے ساتھ اور کوئی نہیں ہے، ظلم نہیں ہے کہ ہم بچوں کو گالیاں سکھائیں خود۔ تو ایسے بچوں کے ساتھ بات یہ چل رہی تھی کہ بچوں کو ایسے بچوں کے ساتھ نہ اٹھنے بیٹھنے دیا جائے جن کا ماحول زیادہ خراب ہو، وہ پھپھو کے بچے ہیں، ماموں کے بچے ہیں، خالہ کے بیٹے ہیں، بچے کزن ہیں، تو اگر ان کے ہاں اس طرح کا ماحول ہے تو اچھے طریقے سے، یہ نہیں ہم ان کو برا کہیں، ان کے بارے میں غلط باتیں کرنے شروع کر دیں، فیملیز میں ہم ان کے بارے میں نہیں، وہ بظاہر اگر وہ غلط عادات میں تو پھر بھی ان کو اپنے سے بہتر سمجھے کہ ہو سکتا ہے مستقبل میں وہ بہت صحیح راستے پہ چلنا شروع ہو جائے، مستقبل کے اعتبار سے ان کو اپنے سے بہتر سمجھے، ان کے بارے میں دل کے اندر غلط جذبات، غلط باتیں نہیں ہونی چاہیے، دل کے اندر رحم، نرمی کے جذبات، ہدایت کی دعائیں ہونی چاہیے، لیکن اپنے بچوں کو بڑے اچھے طریقے سے ان کو ان کے سائڈ پہ رکھا جائے۔ جیسے بلا رہے ہوتے ہیں کہ آ جائیں ہمارے بچے کٹھے کھیلیں گے، اٹھیں گے، تو سائڈ اختیار کریں، اچھے طریقے سے ان کو محسوس کروائیں کہ بھائی آپ اس معاملے میں تھوڑا سا احتیاط کرتے ہیں، لیکن زبان سے کبھی ان کو یہ نہیں کہ آپ ایسا کرتے ہیں۔ ہاں کوئی قریبی ایسے لوگ ہیں آپ کی بات کا اثر ہو سکتا ہے تو ان کو کہ بہن بھائی رشتہ دار ہے کہ یہ بچوں کو گالیاں نہیں سکھانی چاہیے۔ اگر آپ مناسب طریقے سے اکیلے میں ان کو کان میں ان کی بے عزتی نہ ہو، ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے بڑے اچھے طریقے سے تہذیب میں کبھی کبھار ضرور بات کر لینی چاہیے کہ اس سے بہت نقصان ہوتا ہے، گالی سے گالی دینا مسلمان کو فسق کبیرہ گناہ ہے، تو بچوں کو گالی نہیں سکھانی چاہیے۔ تو بہرحال اس میں مجھے اپنے پیر و مرشد کی تربیت کی ایک بات یاد آ گئی، فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو ہمارے پیر و مرشد کی جو تربیت یا پڑھانے میں جو کردار ادا کیا تو حضرت کے بڑے بھائی تھے، اور فوت ہو گئے، اللہ نے غریق رحمت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان کا نام تھا ماسٹر احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمارے پیر و مرشد کے حضرت جی دامت برکاتم پیر حافظ الفقار احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتم کے جو بڑے بھائی تھے ان کا نام تھا ماسٹر احمد علی صاحب۔ تو وہ حضرت کی تربیت وغیرہ انہوں نے کی، تو حضرت جی نے بڑی زبردست بات ارشاد فرمائی کہ میرے بڑے بھائی نے مجھے فرمایا باقی باتیں آپ کی مانی جائیں گی لیکن آپ کے دوست میری مرضی کے ہوں گے۔ اللہ اکبر، دیکھیں کیا کمال کا نقطہ تھا، ایک اللہ والے کی تربیت جس نے کی، اس کی تربیت کیسی ہوئی تھی، اسکول ٹیچر تھے، ایسی ماشاءاللہ ایسی تربیت تھی کہ فرمایا کہ باقی باتیں کھانے پینے کی آپ کی باتیں مانی جائیں گی لیکن آپ کے دوست میری مرضی کے ہوں گے۔ آپ کی سمجھ، کیونکہ بچہ چھوٹا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا، تو اپنے بچوں کو یہ بات بھی کہنی چاہیے کہ بچہ میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں، میں زیادہ جانتی ہوں، مجھے علم ہے، میں نے سیکھا ہے، اس میں آپ کے لیے یہ فائدہ ہے، یہ نقصان ہے، لہٰذا یہ میری بات مانی جائے گی، یہ چیز ایسے نہیں ایسے ہوگی۔ تو ہمارے پیر و مرشد عجیب بات فرمایا کرتے ہیں کہ غلط دوست ہاتھ پکڑ کے غلط کام کرواتا ہے جبکہ شیطان اور نفس تو صرف وسوسہ ڈالتے ہیں۔ یہ برا دوست جو ہوتا ہے نا، برا دوست یقین جانیے یہ واقعی ہاتھ پکڑ کے غلط کام کرواتا ہے،
مجھے اس پہ اپنی ایک واقعہ یاد آگے سمجھنے کے لیے، بالکل چھوٹے چھوٹے بچے تھے، سب سے پہلے کسی نے کہا کہ سگریٹ جو پینا ہے نا عمری میں، تو ایک دوست نے باقاعدہ سگریٹ لا کے دیے کہ یہ سگریٹ پی کے دیکھو۔ میں سگریٹ نہیں پیتا ہوں، بچپن کے ایک اپنی شرارت سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ کسی نے باقاعدہ سے لا کے پیسے خرچ کر کے لا کے دیے کہ یہ سگریٹ پیے۔ یہ برا دوست ایک ایسی چیز ہوتی ہے۔ تو ہمیں اپنے بچوں پر ضرور نظر رکھنی چاہیے۔ یہ اپنی خالہ کے گھر جا رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے جی، میری بہن کے گھر جا رہے ہیں، نہیں، میرے بھائی کے گھر جا رہے ہیں، نہیں، وہاں پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں کے ماحول کیسا ہے، بچے کیسے ہیں، کن کے ساتھ یہ رات رہ رہا ہے، اکیلا رہ رہا ہے، اس کے کیا حالات معاملات، ان سب چیزوں پر نظر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو بہرحال بچی کے جو دوست ہیں، جن کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا زیادہ گپ شپ ہے، محبت کا تعلق ہے، اس پہ نظر رکھنا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی غلط مزاج کا، غلط تربیت کا آپ کے بچی کے دوست ہیں تو ان سے بچانا ضروری ہے۔ صاف بچے کو الٹیمیٹم دے دیں، بچہ اس کے ساتھ آپ کی دوستی مجھے بالکل قابل قبول نہیں، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر واقعی آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ اگلے بچے کی تربیت اچھی نہیں ہے، اتنی سختی بچے کے اوپر ضرور کرنی چاہیے۔ آپ اسے آنکھیں دکھا سے ایسی کوئی بھی غلط بات اسے چھڑوائیں۔ بعض ماں باپ کہتے ہیں کہ نہیں بس اس کی مرضی ہے، جیسے وہ بچوں کو اس طرح اتنا نہیں کرنا چاہیے، بچے چڑچڑے ہو جاتے ہیں، فلاں ہو جاتا ہے۔ نہیں، بچوں کو پیار، محبت، شفقت ضرور دیں، ساتھ آنکھیں بھی دکھائیں، اور ساتھ آنکھیں دکھا کے کوئی بھی غلط کام چھوڑوانے کی صلاحیت ہمارے اندر، والدین کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر ہم ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوگی تو پھر بچے اسی طرح ضائع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بچے من مانیاں کرتے کرتے، مجھے آج بھی یاد، میں اکثر ایک بات سنایا کرتا ہوں، یہ فقیر مدرسے میں پڑھتا تھا، میرے ساتھی پڑھتے تھے، تو ان کے والد نے ان کو کہا کہ جیسا بچہ کہے گا۔ میرے ابو جی نے کہا نہیں، یہ پڑھے گا، یہ اللہ کا قرآن اس نے پڑھنا شروع کیا، یہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تو جیسے سختیاں ہوتی ہیں، اور میرے وہ ساتھی انہوں نے آدھا پڑھ کے چھوڑ دیا، اور یہ فقیر والدین کی مناسب جو سختی تھی، میرے پر مجھے ابو نے کو مارا نہیں، اٹھا کے دیوار پہ نہیں مارا، کوئی جوتے نہیں مارے، بس انہوں نے سختی کی کہ اس میں بالکل یہ بات قابل قبول نہیں ہے کہ یہ اب قرآن اپنی مرضی سے، شوق سے گیا، اور اگر کوئی سختی، کوئی ایسی چیز ہے، یہ پیچھے نہیں ہٹے گا، یہ پڑھے گا۔ اس سختی کا اثر یہ ہوا کہ الحمدللہ آج جو کچھ ٹوٹے پوٹے نیک اعمال کر رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ والدین کو بھی اجر و ثواب یقینی بات ہے مل رہا ہوگا۔ تو اس لیے بچوں کے معاملات میں اگر کہیں ہمیں اس کا بیٹی ہو یا بیٹا ہو، اس کا کوئی غلط دوست ہے، صاف بتائیں کہ اس بچے کے اندر، اس بچی کے اندر یہ چیز موجود ہے، یہ غلطیاں موجود ہیں، یہ اس کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، اس کے اندر یہ چیزیں، تو لہٰذا آپ اس سے دور رہیں گے۔ آپ کی ملاقات، نہ آپ اس کے گھر جائیں گے، نہ یہ آپ کے گھر آئے گا، نہ آپ کا اس کے ساتھ فون پہ رابطہ ہوگا، نہ وہ آپ سے کرے گا۔ تو ایسی باتیں ضرور منوانی چاہیے، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں۔